السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 5-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں جہنم میں جلنے والوں کا ذکر ہے کہ جب ان کی کھالیں یعنی ان کی جلد جل جائے گی تو ان کو نئی جلد دی جائے گی۔ تو عام جو تراجم ہے جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کیے جاتے ہیں، روایات کی روح سے کیے جاتے ہیں، تو اس سے یہ جو دنیا ہے اس سے جو ایک کنیکشن ہے اس قرآن کا وہ نہیں رہتا۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر آخرت کی بات وہ تو کوئی 5-10% کی گئی ہے، کیونکہ وہ ہم نے دیکھی نہیں۔ زیادہ تر جو بات ہے وہ اسی دنیا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آخرت کی جو بیس ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے۔ یہیں پر انسانوں نے کوالیفائی کرنا ہے، یہیں پر انسانوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر کوالیفائی کر جائیں گے وہ آخرت میں کوالیفائی ہو جائیں گے، جو یہاں پر ہی ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ آخرت میں بھی پھر ڈسکوالیفائڈ ہوں گے۔ یہ چیز آپ نے سمجھنی۔ تو یہاں پر میٹافوریکلی ایک بات کی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے اقوام سے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم آخر میں اس کی وضاحت کریں گے کہ جلدوں کا جلنا اور پھر نئی جلد کا ملنا اور وہ بھی پھر جلتی رہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر اس کو لفظی معنوں میں آپ لیتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے جو ریلیجس ٹرانسلیشن ہے وہ لفظی معنوں میں ہی ہیں، تو اس سے پھر یہ ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو چیز آگ میں جل جائے، اور جہنم میں تو وہ مستقل جل رہی ہوگی، جیسا کہ مذہب کی روح سے جو جہنم کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، تو اس جلتی ہوئی آگ کے اندر اگر کوئی چیز جل جائے تو اسی جلتی ہوئی آگ میں دوبارہ وہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی جب جلد جل گئی آگ میں تو دوبارہ اسی آگ میں پھر وہ نئی جلد کہاں سے آئے گی؟ تو اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں عام طور پر لوگ۔ جہاں پر قرآن کا تشبیہی انداز ہے اس کو تشبیہی انداز سے ہی بیان کریں تو بات سمجھ آئے گی۔ دنیا کی کوئی بھی زبان، اس کے اندر لغات کے الفاظ، لغات کی روح سے بھی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، محاورے کے طور پر بھی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کسی محاورے کے جو الفاظ ہیں ان کا جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو مفہوم بدل جائے گا۔ قرآن کریم ادب کی روح سے بڑی بلند پایہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی لغات کی طرح جیسے لغات استعمال ہوتی ہیں ویسے محاورے بھی استعمال ہوتے ہیں، ضرب المثل بھی اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، ایڈیومیٹک فریزز بھی ہیں۔ اب ان کے جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو مفہوم بدل جائے گا۔ تو یہ انسائٹ سے کام لینا ہوتا ہے، سیاق و سباق کی روح سے، کانٹیکسٹ کی روح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر لغت کی روح سے معنی لیے جائیں گے، کہاں پر محاورہ کی روح سے لیے جائیں گے۔ تو اس ضروری تمہید کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، یعنی ہماری آیات سے انکار کیا، ہماری آیات کی صداقت سے انکار کیا، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کی یہ جو کفر کی روش ہے، یہ جو حق سے انکار کی روش ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے آگے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ کہتا ہے سوف نصلیہم نارن، ان قریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ یہاں پر نارن کے لفظ ہیں، تو یہ پھر
آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو چولہے والی آگ ہے یہ اس سے مراد ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ جنگ کی آگ، غصے کی آگ، انتقام کی آگ، تو یعنی یہ استعارہ ہے۔ نارن سے مراد یہ سچ مچ کی جو آگ ہے یہ نہیں، بربادی کی بھی آگ ہوتی ہے، تباہی کی آگ بھی ہوتی ہے، جیسے غصے کی آگ ہوتی ہے، جیسے انتقام کی آگ ہوتی ہے۔ تو یہ استعاراتی طور پر ہم لیں گے، میٹافور ہے یہ۔ تو کہتا ہے کہ عنقریب ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے۔ اب انداز ایسے ہی جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ جب یہ آگ میں جلیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ آگے وہ بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کلما ناضجت جلودہم، یہ جلد کی جمع جلود، سکن، جب بھی ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی، جلنا بھننا یہ اس کے معنی میں آتا ہے ناضجت، جب بھی ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی تو پھر کیا ہے، کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کو ان جلی بھنی کھالوں کی جگہ دوسری تازہ کھالیں بدل دیں گے۔ یہ ہوگا، ظاہر ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ہو رہا ہے نا، تو اس کی روح سے ہی ایسے ہوگا، ہو رہا ہے اور ہوگا، یعنی ہمارے بعد بھی ایسے ہی ہوگا، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، ایسے ہی ہوگا، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ تو ہم ان کو ان جلی بنی کھالوں کی جگہ دوسری یعنی تازہ کھالوں سے بدل دیں گے۔ یہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہوگا، آگے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں۔ اب یہ ادبی انداز ہے نا، ذائقہ چکھتے رہیں، عذاب کا ذائقہ، عذاب کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، یہ انداز ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن کا انداز اسلوب سمجھ آئے۔ اب عذاب کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، کھانے میں تو جو چیز ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ میٹھی ہے، کڑوی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، تو وہ تو چلو ذائقہ ہوا، یہ عذاب کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ یہ محاورہ ہے تاکہ وہ عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں۔ اور اس آیت کے اختتام میں کہہ رہا ہے ان اللہ کان عزیزا حکیما، بلا شبہ اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی یہ اللہ کا جو قانون ہے وہ غلبے والا ہے، قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو کے رہتا ہے، وہ نافذ العمل ہے، اس کے اندر نافذ العمل ہونے کی پوری قوت ہے، بے بس نہیں ہے کہ کوئی شخص غلط کام کرے اور وہ چکمہ دے کے بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا جو قانون ہے اتنا زبردست ہے کہ اس میں کسی بھی طرح سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اس کو اپنی سمارٹ ہونے کے طور پر اس کو دھوکہ دے دے، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا، بدلتا بھی نہیں ہے، زمانہ کیسا بھی ہو، کیسے بھی لوگ ہوں، جو قانون ہے وہ انچینجبل ہے۔ تو کیا یہ رہا کہ وہ غلبے والا قانون ہے، بے بس نہیں ہے کہ مجرم بچ جائیں، اور حکمت والا ہے، یعنی اس کے جتنا بھی یہ جو غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، وہ اندھا دھند نہیں ہے، وہ کوئی اپنی کوئی مفاد پرستی پر مبنی نہیں ہے کہ اس میں اس کا کوئی مفاد ہے، اس کی روح سے ہو، یا کوئی ایسی ہے پیزرٹ، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا جو قانون ہے، اس کا جو غلبہ ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ حکمت کا مطلب ریزننگ پر مبنی ہے،
بے مقصد نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ ریزننگ پر مبنی، جو چیز ریزننگ پر مبنی ہو وہ بڑی سوچ سمجھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ قوت، غلبہ، اقتدار ہے لیکن اندھا دھند نہیں ہے، اپنی دھونس جمانے کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اس لیے تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو، کوئی بے انصافی نہ ہو، عدل کے ساتھ معاملات طے پائیں، عدل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے، عدل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جتنا کچھ بھی ہے ہمارا قانون، اس کا غلبہ، اس کا قوت، اس کا اقتدار، وہ کہتا ہے یہ حکمت پر مبنی ہے، ریزننگ پر مبنی ہے۔ تو یہ اس آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ جو کھال کا جلنا ہے، کھال یا کھال کا جلنا یعنی یہ جو جلد ہے اور پھر نئی کھال میں اس کا بدلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر قرآن کریم یہ بات کہہ کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس سے مراد ہے جو لوگ اللہ کے قوانین سے انکار اور سرکشی کرتے ہیں یا کریں گے، وہ بالآخر تباہ ہو جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو یہاں پر جو جلد کا جلنا ہے یہ تباہی کا استعارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے قوانین سے سرکشی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بالآخر تباہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ جو جلد ہوتی ہے نا، کھال، سکن، اس کے اندر تمام انسان بند ہے، اس لیے وہ جلد کی بات کر رہے ہیں۔ جب جلد ہی نہ رہے تو یہ گوشت پوش، یہ ہڈیاں، یہ ٹھہر ہی نہیں سکتی، اپنی جگہ پہ سٹیبل ہی نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ بہت بڑی تباہی کی بات کر رہا ہے ان کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ میننگز ہیں کہ وہ مقابلے کے لیے اٹھے، یعنی ہو سکتا ہے نا، جیسے ہوتا ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے حق اور باطل کا، تو باطل دوبارہ قوت پکڑ کر بھی سامنے آ جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ تو کہتا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے اٹھے تو شکست کھائیں گے ایسے لوگ جو اللہ کے قوانین سے سرکشی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ شکست کھا جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ طاقت پکڑ کے پھر سامنے مقابلے پہ آ جائیں۔ یہ ہے نئی جلد ملنا، یہ اس کے معنی کہ وہ اگر شکست کھا گئے، ایک دفعہ ان کی جلد جل گئی، وہ شکست کھا گئے، وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے پھر مقابلے پر اٹھیں گے، یہ ہے دوبارہ جلد کا ملنا۔ تو کیا یہ رہا کہ پھر بھی وہ شکست کھائیں گے، کیونکہ بالآخر حق نے غالب آنا ہوتا ہے، باطل نے مغلوب ہونا ہوتا ہے۔ یہ استعارہ، یہ تشبیہات اس آیت کے اندر ہیں جو بصیرت سے سمجھ آ سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر تدبر کا حکم ہے۔ یہ چیزیں بغیر تدبر کے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آتی ہوتی تو کبھی بھی قرآن یہ نہ کہتا کہ اس کی جو آیات اس کے اوپر تدبر کرو۔ تو یہ چیزیں تدبر سے سمجھ آنے والی ہیں، جب آپ بار بار غور و فکر کریں گے تو پھر یہ سمجھ آئیں گے۔ تو کہتا ہے کہ وہ مقابلے کے لیے اٹھے تو شکست کھائیں گے، دوبارہ طاقت حاصل کر کے مقابلے کے لیے اٹھے تو پھر بھی شکست کھا جائیں گے۔ یوں مسلسل ناکامیوں سے ان کی قوت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے جلد کا جلنا، پھر نئی جلد کا ملنا، پھر جلنا، شکست کھانا باطل قوت کا، پھر طاقت حاصل کر کے مقابلے پہ کھڑے ہو جانا، پھر شکست کھانا، بالآخر وہ ختم ہوگی۔ لیکن اس کے اوپر وقت لگتا ہے، اوور دا نائٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں۔ اس لیے قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ
ایک دفعہ شکست کھا جائیں گے لیکن وہ پھر مقابلے کے لیے اٹھیں گے، ظاہر ہے وہ اپنی سروائیول کے لیے دوبارہ پھر آئیں گے مقابلے پہ، لیکن پھر بھی ان کو شکست ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون مکافات اٹل ہے، محکم ہے اور عظیم قوتوں کا مالک ہے، عظیم قوتوں کا مالک ہے، انچینجبل ہے، زبردست ہے، نافذ العمل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجرم یا کوئی مجرم قوم اس کو اسکیپ مل جائے اس سے، وہ اس کو دھوکہ دے کے بچ نکلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ غالب ہے، ہمارا قانون غلبے والا ہے۔ تو بہت ہی قابل غور آیت ہے یہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔